السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی این ادر ولاگ. راجا ساتھ کے ولاگز میں صبح صبح کے ایک ہفتے کی شروعات جو ہے نا یہ موسم سے ہی ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں نے بات اندازہ لگا چکے ہوں گے. اس بات کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ایک ویک تک یہاں بارشیں ہونی ہے، موسم خوبصورت سہانا لگنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر یہ دھوپ آئے گی اور وہی دبئی جس سے پہچان سے مشہور ہے. اس لیے راجا صاحب آپ کو ہر ولاگ کی شروعات سے پیارا پیارا موسم دکھاتا ہے تاکہ آپ لوگ پہلے ہی خوشگوار اور خوش ہو جائیں. آج میں اٹھی تھی، آج بارش ہو رہی تھی اور میرا بڑا اچھا موسم انجوائے کر رہی تھی، کلاس لے رہی تھی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ سامنے ونڈو سے باہر دیکھ کے بارش دیکھ رہی تھی. راج صاحب کا صبح صبح موڈ بہت اچھا تھا، مٹھو بھی انجوائے کر رہا تھا. میں نے کہا میں کلی اکیلی کیوں کروں موسم انجوائے، مٹھو صاحب کو بھی کرتی ہوں. اور بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی. میں نے کہا اپنی چھوٹی بہن کو یہاں ہی رکھتی ہوں اور اڑا دیتی ہوں، بٹ اتنا موٹا ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی. بے شک میں ہی ہل گئی. اینی ویز کام شام پڑھائی شڑھائی کرنے کے بعد جس میں میرا زیرو دل نہیں لگا، وہ کرنے کے بعد میں نے پھر ایک اور نہیں، ابھی میں کلاس لے رہی ہوں. مجھے خود بھی نہیں پتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہاں پہ میں ٹیم ہوٹنس کی شوخیاں مارتے ہوئے میں مر جاؤں گی، میری شوخیاں نہیں ختم ہوگی. میں کیا کروں گائز، پی کے میرے دل سے آواز آئی استغفر اللہ، کتنا گندا ٹیسٹ ہے گائز. مجھے یہ بالکل نہیں پسند. مجھے صرف ماچا موقع ایسی چیزیں پسند ہے. آپ لوگ موقع کا یہ موقع کھانا پسند ہے؟ نہیں مجھے بہت بڑے امیر ٹائپ کے لوگوں کے تھاٹس آ چکے ہیں مجھے. میں ایسے نام لیتی ہوں کہ مجھے پہلے خود بھی نہیں پتا تھا. ایسے کافی مار کے ساتھ ششکے مار رہی تھی، میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی. عام چیز نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ٹم ہارٹنس کی کافی پڑی ہے، مذاق کری گائز، کچھ زیادہ ہی ہو گیا. مائی گاڈ، غریب پنا تو میرے منہ سے اچھڑتا ہے، کیا کروں میں. اور یہاں میرے بال کتنے پیارے لگ رہے تھے. پڑھائی کرنے کے بعد سارے ششکے ختم کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ راجا صاحب کو اپنی مزدوری واپس آنا ہے، تو کام شام کو بھول نہیں سکتے ہم. اس لیے میں نے گھر میں دیکھا اور استغفر اللہ، یہ لوگ وقت پہ ویٹ کرتے ہیں کہ کب راجا صاحب اپنی کلاس ختم کرے، اور یہ لوگ سارے میرے کو پکڑ کے نا گھر میں بھگا کر مشین کی طرح نا صفائی کروا لے گھر میں. اس طرح ایسے کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا مٹو صاحب پتا نہیں صبح صبح کون سی جمناسٹک کی کلاسز لے رہا تھا اور اتنی اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہاں پہ بابا جی نے جو ہے ہمارے لیے مشین، ہمارے لیے کام آسان کر دیا تھا. راجا صاحب بہت مہربان ہو گئے تھے. تو ڈیڈی نے کہا میں صاف کر دیتا ہوں فریج، تو بس سامان لگا دینا سکھا کر. تو میں نے یہاں سکھا کر اور جو ہے نا یہ سامان رکھ دیا جو بھی مجھ سے نہیں رکھا جا رہا تھا. پتہ نہیں میرے کون سا الٹا پرزا کس جگہ پہ رکھ دیا، اور میری بات سننی پڑی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی کام کروں اور الٹا نہ ہو، اس پہ اپنے ہی لیے باتیں نہ سنوں میں. کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، آپ کی زندگی ہے یہ مذاق. اینی ویز گائز، کتنی سونی صاف کتنی ہے یہ. میں نے بات اپنی امی کے مالکن کو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں نے کیا ہے تو آپ اس کا ریوارڈ مجھے دے سکتی. اور میں نے فری کی آئس کریم کھائی تھی. گائز کیا دماغ ہے، مجھ جیسے دماغ لیا راج صاحب، اور ان کا دماغ گھوڑوں کی رفتار سے گھومتا ہے. کیا بات ہے میری. اس کے بعد گائز کمرہ کو میں نے اتنا پیارا صاف کر دیا تھا نا کہ اب مجھے دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا. اور میری بہن بس 24 گھنٹے یہ لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی ہے. ایسے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرتی ہے، بٹ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہم اس کو. یہاں میں نے پورا گھر صاف کر دیا تھا اور میں نے مشین لگائی ہوئی تھی. دیکھا پتہ نہیں تھا میں نے کپڑے کہاں سکھانے، پھر بھی میں نے مشین لگا دی تھی. اور اب میں گھر میں لیرے پکڑا کر سکھا رہی ہوں کپڑے. کہاں سکھاؤں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی. میں ویٹ کر رہی تھی کہ عید ختم ہوگی اور میرے کپڑے سوکھے جائیں گے، بٹ راج صاحب کی اتنی پھوٹی قسمت ہے کہ کپڑے آگے جمع ڈھیروں ڈھیر کہ دھوبی بھی میرے ساتھ لگا رہے گا، وہ بھی دھو نہیں پائے گا. یہ صدمہ میرے ساتھ پورا ہوا تھا. میں نے کہا چلو میں اپنے آپ کے موڈ کو ریفریش کرنے کے لیے کچھ اچھا سا کھانا بناتی ہوں. اپنا ہاتھ کا فیوریٹ یمی سا پاستا، وائٹ پاستا میں نے بنایا. میری ماما اس وقت باہر گئی ہوئی تھی، ان کو کوئی کام تھا، اس لیے میں نے کچھ زیادہ کھلے ہاتھ سے بنا لیا. اور ساتھ نگیٹس اور ساتھ ٹینگ. مزہ آ رہا ہے، کیا بات ہے عائشہ کی. اور اتنے مزے کا کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے کہا میں سو جاتی ہوں کیونکہ مجھے نیند آ رہی تھی. اور میں جب تک سو کر اٹھی تھی تو میری ماما لے کے جا رہی تھی ہمیں کہیں باہر. ایکچولی مالکن یعنی کہ میری ممی کو جو ہے نا پاکستانی مارکیٹ سے کچھ زیادہ بہت زیادہ پیار ہے. ان کو مارکیٹ دکھ جاتی ہے نا تو وہ وہاں سے ایسی چیزیں لیتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے اور گھر میں کبھی استعمال ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم وہ کبھی بناتے نہیں ہیں. اس لیے راجا صاحب کی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہانی ہوتی ہے. یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، سو کر اٹھی تھی، تو یہاں پہ بیٹھو صاحب ہم پہ ایکسٹرا پیار جتا رہے تھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور یہ ایسے ہی کرتا ہے، جب میں اس کو پیار کرنے لگتی ہوں یہ سڑ پہ ایسے چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب برابر کے لگ رہے ہیں، تم سے چھوٹا میں ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ منتا پھر لیپ ٹاپ لے کے کھڑی ہے. میرا دل کرتا ہے میں نقیب بہن کا گلا دبا کے اس کا لیپ ٹاپ اس کے ساتھ رکھ دوں. بس کچھ کہہ نہیں سکتے ہم گائز، مما کی فیوریٹ بچی ہے. اینی ویز یہاں مارکیٹ آئی تھی، یہاں پہ میری زبان لمک گئی تھی. اتنا زیادہ سامان دیکھ کے نا میں کیا بولوں گائز. یہاں پہ پاکستانی چیزیں اتنی پسند تھی، املی اور جو بھی ہوتا ہے نا، اب نام میں بھی نہیں آتا کہ کیا کیا آتا ہے. ہم نے یہ سب دیکھ کر
اتنا مزہ آیا نا یہاں پہ مارکیٹ میں. ایسے ایسے مارکیٹ میں راز صاحب دیکھتے ساتھ ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے, دل سے آواز آتی ہے کہ گائز یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو. گھر جا کے میں صرف ایک ہی چیز کھاتی ہوں, میں کیا کروں. یہاں پہ میری ماما شاپنگ کر رہی تھی اور میں سائڈ میں کھڑی ہو گئی تو کیونکہ ادھر جگہ سے میرا کوئی لنک نہیں. یہ چیزیں لینے کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اب باہر کھانا کھا لیں, پیٹ پوجا کر لیں. تو ہم ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے اور وہاں پہ مزیدار سے یمی سا کھانا کھایا. میں ہر کھانے سے ڈفرینٹ ہوئی. ان سب نے پتہ نہیں کیا کیا آرڈر کیا تھا, بریانی شرانی جو بھی. میں نے صرف ایک برگر کھا کے خاموش سائڈ پہ بیٹھ گئی تھی ہی کیونکہ مجھے ایسا وہ چیزیں پسند نہیں آتی. اینی ویز آج کا ولاگ بس اتنا ہی, ٹھیک ہے, ملتے ہیں رہتے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک سبسکرائب کر دو ورنہ راضا صاحب آپ کو دل سے ڈانٹ مارے گا. ڈانٹوں گی میں. بائے. سبسکرائب کر دو.